اگر کسی نے دوبارہ گستاخی کی ہم پھر صرف نکل کر کے نہیں آئیں گے، ہم اس گستاخ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قابل شد احترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے امتحانوں آزمائشوں میں مبتلا رہنے کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں میرے سامنے تا حد نگاہ مجھے یقیناً آخری کنارہ نظر نہیں آ رہا، امیر المومنین سسر رسول داماد علی المرتضی مراد نبی فاتح قبلتین خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت عقیدت رکھنے والے کراچی شہر کے غیور بہادر باوفا نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کے تاریخ ساز پروقار ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے انعقاد پر قائد کراچی مناظر اہل سنت حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب، ان کی ٹیم کے دیگر تمام ذمہ داروں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش بھی دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی شہر میں آپ کو بیدار کرنے والے، کراچی شہر کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن،
اور ملک پاکستان میں واہ صحابہ واہ کا نعرہ لگوانے والے اور اس نعرے کو عام کرنے والے آج ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں عمر 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 کی صدائیں بلند کرنے والے میرے انتہائی قابل احترام عزیز بھائی مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کو میں مبارکباد کے ساتھ اور شاباش کے ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سمیت آپ کی یہاں کی قیادت، یہاں کے کارکنوں کی پروردگار عالم حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات نے تفصیلی خطابات سماعت فرما لیے۔ میں ایمانداری سے خطاب کرنے کے لیے نہیں، میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں آپ کے جذبوں کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں آپ کے ولولوں کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں آپ کو سلام محبت پیش کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں کئی مرتبہ سنا کرتا تھا کراچی میں یکم محرم کو اہل سنت کا سمندر امٹ کر کے آ جاتا ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سمندر دیکھ لیا۔ میں آپ کی عظمتوں کو ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سلام پیش کرتے ہوئے روضہ رسول میں آرام فرما، مراد رسول کی روح کو گواہ بنا کر کے کہنا چاہوں گا، تجھے دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، مگر کراچی سمیت آج لاہور، پشاور، کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد، گلگت، کشمیر، بلتستان، ملک کا کوئی صوبہ، صوبے کا کوئی ڈویژن، ڈویژن کا کوئی ضلع اور ضلع کا کوئی شہر پاکستان کیسا نہیں بچا جس میں اہل سنت سڑکوں پہ نکل کر کے فاروق اعظم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں جس کی آمد کے اوپر ابھی یہاں نعرے لگائے جا رہے تھے، جس کے اسلام میں داخل ہونے کے اوپر اتنی بلند آواز سے نعرہ لگایا گیا تھا کہ پورے مکہ مکرمہ کی فضاؤں کے ساتھ ساتھ وہاں کے پہاڑ بھی گونجتے نظر آئے تھے۔ اسلام میں عمر اسلام میں آیا تھا، نعرہ لگا تھا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جہاں تک آواز جا رہی ہے نعرہ تکبیر۔ جب وہ آیا تھا تب بھی یہ نعرہ لگا تھا، آج بھی جہاں جہاں نعرہ تکبیر لگتا ہے یہ بتایا جاتا ہے عمر کی آمد کے اوپر نعرہ توحید لگا تھا۔ جہاں توحید کا نعرہ ہوگا وہاں عمر کا نام ہوگا۔ کراچی کے غیور شہریوں، مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کے ساتھ ساتھ کراچی کا میڈیا ہمارے سامنے ہے۔ ابھی مولانا فاروقی صاحب نے کہا کہ وہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں، وہ کوریج بھی دیں گے، اور میں امید رکھوں گا ہم شام کو مختلف ٹیلی ویژن کے چینلوں کے اوپر آپ کی طرف سے یہ لی جانے والی کوریج ہم ان سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور میں کہنا بھی چاہوں گا آپ کے راستے میں
اگر کوئی رکاوٹ آتی بھی ہے تو آپ بھی عمر سے محبت کرنے والے ہیں، عمر سے محبت کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی قربانی دینا پڑے، قربانی دے کر کے عمر کے نام کو روشن کر دیجئے، دنیا آخرت میں تمہارا نام زندہ رہے گا۔ کراچی کی انتظامیہ، ابھی مولانا فاروقی صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ان کا تذکرہ کر دیا، تم ہمارے اس پیر و مرشد فاروق اعظم کے بنایا ہوا محکمہ ہے، یہ تمہاری پہنی ہوئی وردی، یہ تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا جو دیا ہوا ہے، یہ فاروق اعظم نے دیا ہوا ہے۔ ہماری تمہارے ساتھ جہاں اور بہت ساری محبتیں ہیں، ان میں بڑی وجہ آپ ہمارے پیر و مرشد سے نسبت رکھنے والے ہیں، ہم آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا، آج کے دور میں بھی، دن کو بھی اور رات کو جب آپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، یہ پولیس کا محکمہ گشت کیا کرتا ہے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رات کو دنیا آرام کیا کرتی تھی، عمر مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتا تھا۔ یہ آج کے دور میں پولیس جو رات کو گشت کیا کرتی ہے، یہ فاروق اعظم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج بھی پولیس کا گشت ہوا کرتا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، میں آپ کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری جہاں پاکستان کے ایک صوبہ خیبر پختونخوا میں آج سرکاری طور پر حکومت کی طرف سے باقاعدہ چھٹی کا اعلان ہوا ہے، یہ آج ہی نہیں، گزشتہ کئی سالوں سے اس صوبے میں سرکاری طور پر چھٹی ہوتی ہے۔ اور آج مولانا فاروقی صاحب اور میں، ہم نے ایک ہفتہ پہلے گلگت بلتستان کا دورہ کیا ہے۔ میں اور فاروقی صاحب ایک عشرہ گلگت بلتستان میں گزار کر کے آئے ہیں، نتیجہ آج سامنے آ گیا۔ گلگت بلتستان میں آج پورے صوبے میں سرکاری طور پر چھٹی کا اعلان ہو گیا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے تصورات میں یہ ہے، گلگت بلتستان اس طبقے کا ہے۔ آج سرکاری طور پر تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں نے سرکاری طور پر چھٹی کا اعلان کر کے بتایا ہے۔ گلگت بلتستان بھی اہل سنت والجماعت سے محبت کرنے والوں کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سال بہت ساری پرائیویٹ کمپنیوں نے باضابطہ، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی کمپنیوں میں یکم محرم الحرام کو باضابطہ چھٹی کر کے ہمارے دفاتر بند رہیں گے، اور ہمارے دفاتر میں کام کرنے والا عملہ اسے باضابطہ چھٹی ہوگی۔ ہم بتائیں گے ہم بھی فاروق اعظم سے محبت کرنے والے ہیں۔ جیسے بہت ساری پرائیویٹ کمپنیوں نے آج چھٹی کی ہے، میں آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا، آپ کا بہت ساری کمپنیوں کے دوستوں سے تعلق ہوگا، آپ کی عزیزداری ہوگی، آپ کی رشتہ داری ہوگی، آپ کا دوستی کا تعلق ہوگا۔ آپ ابھی سے ان کے اوپر محنت شروع کریں گے، انشاءاللہ العزیز آئندہ سال جب یکم محرم کی تاریخ آئے گی، آپ دیکھیں گے
انجمن تاجران کے ذمہ داروں کی طرف سے ہم ملک بھر میں یہ اعلانات کروائیں گے، پاکستان اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والوں کا ہے، ملک بھر میں چھٹی کا اعلان کیا جائے گا۔ ہم قریب ہیں مزار قائد کے، ضرور کہنا چاہوں گا قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بناتے وقت یہ کہا تھا، میں وہ مملکت بنانا چاہتا ہوں جہاں خلافت راستہ کا نظام عملی طور پر نافذ کیا جائے گا۔ تو نظام خلافتہ کا دوسرا تاجدار سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، آپ ریاست مدینہ کا جو نعرہ لگایا کرتے ہیں، اگر واقعتاً آپ ریاست مدینہ پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف سے آج اعلان آنا چاہیے تھا کہ مراد رسول، سسد رسول سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب کے نام پر ملک بھر میں سرکاری طور پر چھٹی ہونی چاہیے تھی، ہونی چاہیے تھی، نہ توفیق ہو سکی۔ جیسے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو مولانا کہہ رہے تھے، نہ معلوم وہ کون سا نشہ پی کر کے آنکھیں بند کر کے سویا ہوا ہے۔ ہماری پالیسی امن کی پالیسی ہے، ہم پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر کے مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، ان لوگوں نے، یہ ہمارے اکابر تھے، انہوں نے ملک بنایا تھا۔ اس ملک کو بچانے کے لیے بھی جس وقت ضرورت پڑے گی ہم میدان میں نکل کر کے آئیں گے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، پاکستان کے اوپر کئی وقتوں میں مشکل وقت آئے تھے۔ دفاع پاکستان کی تحریک آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے یہیں پر دفاع پاکستان کانفرنس کر کے، جس میں ملک کی مذہبی، دینی، سیاسی جماعتوں کے قائدین تشریف لائے تھے، پاکستان کا دفاع بھی ہم نے کیا تھا۔ پیغام پاکستان کی شکل میں بھی پاکستان کا تحفظ ہم نے کیا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود یہ کہنا چاہیں گے ملک کے لیے قربانیاں دی، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، مگر عظمت ناموس اصحاب رسول کے اوپر ہماری طرف سے کوئی کمپرومائز کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آج سے 2 روز قبل اسلام آباد میں ہونے والی ایک سرکاری کانفرنس، جس میں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، ان کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ ملک کی دینی، مذہبی، سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران، وزیر اعظم کے نمائندے اس اجلاس میں موجود تھے۔ وہاں یہ فیصلہ ہوا، میڈیا کے ذمہ داروں کے علم میں لانے کے لیے وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ روایتی طور پر اہل سنت کے جو جلوس نکلتے ہیں، کسی جلوس کو بھی محرم الحرام میں نہیں روکا جائے گا۔ یہ وہاں پر فیصلہ ہوا ہے۔ جب فیصلے گورنمنٹ کے زیر اثر ہوتے ہیں تو میرا سوال ہے، اندرون سندھ میں یہ پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ وزیر اعلیٰ کی طرف سے نوٹیفیکیشن صرف اس صوبے میں جاری ہوتا ہے، کسی اور صوبے میں جاری نہیں ہوتا۔
کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ صوبہ کسی اور مکتب فکر کا ہے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، میری کوشش ہوتی ہے میں مدامت کی پالیسی پر نہ چلوں۔ میں نے ہمیشہ مفاہمت کی پالیسی کو اپنایا ہے۔ اگر گورنمنٹ سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ اس پالیسی کو ترک نہیں کریں گے، میں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، مولانا رب نواز سے کہنا چاہوں گا، آئندہ سال جلوس میں آپ کی دعوت کے بغیر حاضر ہوں گا، اور صرف حاضر نہیں ہوں گا، آپ جس راستے کا انتخاب کریں گے، جس جگہ کا انتخاب کریں گے، آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف جانے کا کہیں گے، گورنر ہاؤس کی طرف جانے کا کہیں گے، میں آپ کے قدموں کے ساتھ، کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کر کے، قدموں کے ساتھ قدم ملا کر کے اپنے آپ کو آگے کروں گا، اور آپ کے دست و بازو بنا کر کے یہ مطالبہ تسلیم کرواؤں گا۔ تیار ہو اس کے لیے؟ تیار ہو؟ ہم نے کبھی کہا للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، ایک بہادر آدمی، ایک بہادر ہم نے کبھی نہیں کہا 9 محرم الحرام کو، یا 8 محرم کو، یا 10 محرم کو ملک بھر میں چھٹی کیوں ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی اس کے اوپر نہ اختلاف کیا ہے، نہ ہم نے کبھی اس کے اوپر احتجاج کیا ہے۔ وہ اگر نواسہ رسول ہے تو یہ مراد رسول ہے۔ نواسہ رسول کے اوپر بھی چھٹی ہونی چاہیے۔ مراد رسول کی شہادت کے اوپر بھی سرکاری طور پر چھٹی ہونی چاہیے۔ میں بتانا چاہوں گا میڈیا کے ذمہ داروں کی توجہ، انتظامیہ کے ذمہ داران کی توجہ بھی درکار ہے مجھے۔ گزشتہ سال جو ملک کے مختلف شہروں میں گستاخیوں کے واقعات ہوئے تھے، اور ان گستاخیوں کے بعد کراچی سمیت پورا ملک بیدار ہو کر کے سڑکوں کے اوپر نکل کر کے آیا تھا، وہ دوبارہ بھی اگر کسی نے دوبارہ گستاخی کی، ہم پھر صرف نکل کر کے نہیں آئیں گے، ہم اس گستاخ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ہم نے بڑا صبر کیا تھا، کس لیے؟ میرے ذرائع، میری معلومات کے مطابق ہونے والی گستاخیوں میں انڈیا، ایران کے ایجنٹ واضح طور پر سامنے تھے۔ انڈیا، ایران پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، اور پاکستان کا سی پیک کا جو نظام ہے، جس کے بننے کے بعد پاکستان معاشی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہتا ہے، اس معاشی لحاظ سے سی پیک کے نظام کو ایک طبقہ انڈیا، ایران کے ایجنٹ بن کر کے اسے ناکام کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے صبر بھی کیا، ہم نے اپنے سینوں پہ پتھر بھی رکھا، ہم نے ملک کے لیے برداشت بھی کیا، مگر یہ کہنا چاہوں گا کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی صبر کے پیمانے لبریز ہو جایا کرتے ہیں۔ ہمیں مت موقع دو۔ جس دن ہم نے فیصلہ کیا یہ سیلاب، یہ طوفان، یہ لشکر جدھر کو چلے گا، یہ پانی کی طرح اپنا راستہ خود بناتا جائے گا، جیسے دریا کے پانی کو
کوئی روک نہیں سکتا اہل سنت کے اس سمندر دریا لشکر اور طوفان کو بھی کوئی روک نہیں سکے گا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں یہ ملک پاکستان میں واضح اکثریت اہل سنت والجماعت کی ہے۔ ابھی تو ہم صرف اپنے جماعتی کارکنوں کو دعوت دیا کرتے ہیں، یہ ہماری جماعت کے کارکن ہیں، یہ مختلف یونٹوں ٹاؤنوں کے ذمہ داران ہیں۔ جس دن ہم نے پاکستان کے اہل سنت کو آواز دی، پھر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام کے تمام آپ دیکھیں گے سٹیج ایک ہوگا، نعرہ عمر 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 ماشاءاللہ 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 عمر کی روح کو گواہ بناتے ہیں، مکین جنت کی روح کو گواہ بناتے ہیں۔ عمر تیرے چاہنے والے کراچی کی سڑکوں پہ یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں، میرا عمر تیرا عمر، میرا عمر تیرا عمر، میرا عمر تیرا عمر، میرا حسین تیرا حسین، میرا حسین تیرا حسین، میرا حسین تیرا حسین۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جلسوں میں، جلوس میں جذبات کا اور محبت کا صرف اظہار ہوا کرتا ہے۔ فاروق اعظم کی فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے منٹوں گھنٹوں میں نہیں، ہماری زندگیاں بھی صرف ہو جائیں، عمر کی بات ختم نہیں ہو سکتی۔ میرا آخری جملہ سنیے ذرا۔ میں اس وقت عمر کے لحاظ سے 70 سال کے قریب ہو گیا ہوں۔ مجھے کوئی آج بھی پوچھتا ہے آگے عمر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال والے، میڈیا والے، پولیس والے، آپ کو عمر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کو عمر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یارو ہر کوئی کہتا ہے عمر چاہیے، تو میری دعا ہے، ہم عمر سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں عمر کی محبت پیدا کر دے، ہمیں عمر کی ناموس کی حفاظت کے لیے قبول کر لے۔ میں پھر ایک مرتبہ یہ پھیلا ہوا ایک طوفان، ایک لشکر، ایک سیلاب جو امٹ کر کے سڑکوں پہ آیا، آپ نے عظمت اصحاب رسول کا پرچم لہرایا۔ میں آپ کو پھر مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش دیتا ہوں، مولانا رب نواز صاحب، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کو شاباش کے ساتھ ساتھ میری دعائیں ہیں، اللہ ان کی آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللہ آج یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کی مناسبت سے ان سے محبت کرنے کے لیے، عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آج کراچی کا یہ سمندر اور ملک بھر کے تمام صوبوں میں، تمام شہروں میں، تمام اضلاع میں، چوکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، راستوں میں اہل سنت نے جلوس نکال کر کے عمر 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 کا نعرہ بلند کر کے حضرت عمر سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ ہماری اس محبت کو قبول فرما دے۔ اللہ یہ کارکن جو بڑی قربانیاں دے چکے ہیں، اتنی قربانیوں کے باوجود آج بھی جن کے نام پہ قربانی دی ہے انہی سے محبت کرنے کے لیے بلا دھڑک اور بلا جھجک یوں سڑکوں پہ آ کر کے ان کے ترانے گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ان نوجوانوں کی زندگی میں برکت عطا فرما دے، ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ ملک پاکستان جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ اللہ کئی لوگ اس ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا کر کے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے تمام اداروں کی حفاظت فرما، قومی سلامتی کے تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ یہ پولیس کے جوان، رینجرز کے جوان، باقی اداروں کے جتنے جوان ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، مولانا رب نواز صاحب، مولانا تاج حنفی صاحب، ہمارے شاہ مولانا معین الدین شاہ صاحب، عبدالرافع شاہ صاحب، یہ نوجوان ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز میں اس قافلے کو چلائے ہوئے ہیں، اللہ ان نوجوانوں کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ ملک بھر میں جہاں جہاں جلوس نکلے ہیں اللہ سب کی محبت کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔